کیوں سوچتے ہو اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر، اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولیں، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ تھک گئے ہو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھی ہیں وہ ٹھوکریں جو تمہیں اللہ سے ملا دیں۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو سوچ سے بڑھ کر نوازے گا۔ وہ نیتوں سے واقف رب صبر کا اجر دینا جانتا ہے۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہو۔ اللہ ہمارے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے مدد آنے کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ سنو، تم اللہ سے دعا تو کرو، وہ تمہارے لیے معجزے نہ کرے تو کہنا۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں قبولیت میں، مگر امید نہ ہارو، وہ اپنے وقت سے بڑا اجر لے کر آتی ہیں۔ اللہ وہ وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورے کرنے پر قادر ہے۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کن فیکون کی دولت یقین والوں کو ہی ملتی ہے۔ مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستے منافقت کا ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں آسانی اور کامیابی کی خوشیاں بکھیرتی ہیں۔ اسی لیے ایسے بن جائیں اور ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں۔ مانگنے کا حق اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جب رب نے سورۃ العمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے۔ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھاؤ، چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر دو، چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ اے رب کریم، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دینا، اور ہم سب کو اولادوں کا سکھ چین نصیب کرنا۔ آمین ثم آمین۔
محبتوں کا مان رکھنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، کسی کا اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش دلوں پر ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ ہر گیم میسر ہے گوگل پر، خدایا کسی کے جذبات سے مت کھیلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا، اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا، اور ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل کر، اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا بات نہ کر لے۔ کبھی تمہیں عزت اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو کھلے دل سے عزت کو اپنا لینا، کیونکہ عزت اور احترام ہی اصل محبت ہے۔ جہاں عزت نہیں وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے، مگر آپ کا سکون اس پر منحصر ہے۔ لوگوں سے تعلق توڑنے کی بجائے اپنے اندر الفاظ لہجوں پر غور کرنا چاہیے۔ لوگوں سے تعلق توڑنے کی بجائے اپنے انداز، الفاظ، لہجوں پر غور کرنا چاہیے کہ میرے معاملہ کرنے کے انداز کس کے ساتھ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے غلط رویے کی وجہ ہمارا اپنا ہی کوئی انداز ہو اور ہم لا علمی میں اپنے معزز رشتے کھو بیٹھیں۔